الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في معنى الحديث النکاح من سنتی وقال علیہ الصلاۃ والسلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال علیہ الصلاۃ والسلام فی معنی الحدیث تزوج الودود الولود وانی مکاثر بکم الامم وقال علیہ الصلاۃ والسلام فی معنی الحدیث یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو، دین اسلام دین فطرت ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کا تقاضا انسان کی فطرت کرتی ہے وہ دین اسلام کا حکم ہے۔ جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، اب وہ کھانا چاہتا ہے تو دین اسلام کا حکم ہے کہ کلو، کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ کلو من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں وہ کھاؤ۔ کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین میں جو حلال طیب رزق تمہارے لیے اتارا ہے وہ کھاؤ۔ پیاس لگتی ہے تو وشربو، پیو۔ تو اسی طرح ہر ضرورت کو اللہ نے اپنا حکم بنا کے اتار دیا، یہ ہے دین فطرت۔ انسان کی ان ضروریات میں سے ایک ضرورت شادی کی ہے، نکاح کی، اور اس ضرورت کو اللہ پاک نے بہت ہی اہتمام سے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ سرپرستوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تمہارے زیر تحت جو غیر شادی شدہ بچے، غیر شادی شدہ بچیاں ہوں ان کے نکاح کراؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو غیر شادی شدہ مرد عورت ہیں ان کے نکاح کراؤ، چاہے بیٹے بیٹیاں ہوں، چاہے زیر پرورش کوئی اور رشتہ دار بچے بچیاں ہوں، ان کے نکاح کراؤ۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں کرانا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے، بچے کمائیں گے، اکٹھا کریں گے، پھر ان کی شادی کرا دیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ بچوں کو بھی والد کا، والدہ کا ہاتھ بٹانا چاہیے اور ان کی مدد کرنا چاہیے، لیکن ان کی شادی بیاہ تو یہ والدین کے ہی ذمہ۔ آپ ایک اصول شریعت کا ہمیشہ یاد رکھ لیجئے کہ جو حکم فرض اور واجب کے درجے کا ہوتا ہے اس کے ادا نہ کرنے پہ عذاب ہے، جو حکم فرض اور واجب کے درجے کا نہیں ہے اس کو چھوڑ دینے پہ عذاب نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کو سزا ملے گی، لیکن نفل چھوڑ دی، تہجد نہیں پڑھی، اس کو سزا نہیں ملے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ جس کا بچہ یا بچی شادی کی عمر کو پہنچ گیا اور اس نے بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی معقول عذر کے اس کی شادی نہ کرائی اور وہ گناہ میں پڑ گیا، تو قیامت کے دن اس کے گناہ کی سزا اسے تو بھگتنا ہوگی، اس کے سرپرست کو بھی بھگتنا ہوگی۔ تو اب اگر آپ کے ذمے نہیں ہے اپنے بچے بچی کی شادی کرنا، تو آپ کو تو سزا نہیں ہونا چاہیے تھی۔ سزا ہونے کا مطلب ہے کہ ایک عمل آپ کے ذمے ہے۔ اور پھر براہ راست اللہ کا حکم ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے شادی شدہ ہوں، کنوارے نہیں فرمایا بے شادی شدہ، چاہے طلاق یافتہ ہوں، چاہے بیوہ اور رنڈوے ہوں، جو بے شادی شدہ ہوں ان کے نکاح کرو، ان کی شادیاں کرو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں مناسب ہوں دستور کے مطابق ان سے نکاح کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لازمی نکاح کرے۔ بیوی کی صلاحیت اٹھانے کی ذمہ داری 3 باتوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 جسمانی، نمبر 2 ذہنی، نمبر 3 مالی فٹ ہو۔ جسمانی بھی فٹ ہو، ذہنی بھی فٹ ہو، ایب نارمل نہ ہو، اور اتنی مالی حیثیت ہو کہ بیوی کا خرچہ اٹھا سکے۔ کوئی بہت لمبے چوڑے لینڈ لارڈ ہونا ضروری نہیں۔ تو اب آگے حکم ہے فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ ضرور شادی کرے۔ یہاں پہ صیغہ امر کا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، اور اگر یہ گنجائش ہونے کے باوجود بھی شادی نہیں کرتا اور گناہ میں پڑتا ہے تو اس کا گناہ اسے ہوگا اور آخرت میں اس کو سزا ملے گی۔ اب فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، جسمانی تو فٹ ہے لیکن مال نہیں ہے، ذہنی صحیح ہے لیکن مال نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ روزے کثرت سے رکھا کرے، کیونکہ روزہ شہوت کے آگے ڈھال ہے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ بچے جننے والی ہوں، کیونکہ تمہاری کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن ساری امتوں پہ میں فخر کروں گا۔ اب وہ مشہور حدیث ہے جو آپ نکاح کے خطبے میں سنتے رہتے ہیں کہ النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے لا سرورۃ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ بغیر نکاح کے زندگی گزاری جائے۔ انسان کو جس طرح بھوک اور پیاس لگتی ہے، عین فطرت ہے کہ اسے نکاح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یہ کوئی فطرت کے خلاف بات نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیے، اور آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ایک سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ سارے انبیاء نے نکاح کیے۔ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے انسانوں کی طرح پیدا فرمایا تھا، فرشتوں والی صفات پہ پیدا فرمایا، فرشتوں والی صفات پہ پیدا فرمایا تھا، تو فرشتوں کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی سارے نبی انہوں نے نکاح کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سب نے نکاح کیا۔ ایک حدیث عرض کرتا ہوں اس بارے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھروں میں سے ایک گھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں نکاح کیا تھا کہ ان کے پہلے شوہر سے بچے تھے، باقی اور کسی زوجہ کے پہلے شوہر سے بچے نہیں تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ زیادہ تر وقت اپنا بچوں میں گزارتی تھیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وقت گزارنے کا موقع کم ملتا تھا۔ رات کو آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی بھی گھر میں ہوتے تھے آپ علیہ السلام رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ تین صحابہ بڑے بڑے نام ہیں، ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تین صحابہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ علیہ السلام موجود ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، آپ علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے تھے، امت میں آپ علیہ السلام موجود تھے۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد کا واقعہ نہیں ہے، آپ علیہ السلام کے رہتے ہوئے کا واقعہ۔ تو انہوں نے آ کے ام المومنین سے عرض کیا کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات کی زندگی کا واقعہ سنائیے کہ رات کو آپ علیہ السلام کے اعمال کیا ہوتے۔ تو ام المومنین نے جو حال احوال تھا وہ عرض کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کچھ حصہ آرام کرتے ہیں، کچھ حصہ اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی پوری رات اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی پوری رات آرام کرتے ہیں، آخر میں تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رات کی عبادت کا حال یوں معلوم ہوا۔ پھر عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کے روزے کا بتائیے کہ آپ علیہ السلام روزے کتنے رکھتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام پابندی سے ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں چھوڑا۔ تو اب عبادت کی اس مقدار کو یہ آنے والوں نے سمجھا کہ یہ کم ہے، لیکن کم سمجھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سمجھ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کم کر رہے، نہیں، بلکہ یوں سمجھا کہ ہمارے لیے یہ کم ہے، وہ تو بخشے بخشائیں، وہ تو نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو بہت محنت کرنا پڑے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اب ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بھی ناغہ نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اب ہمیشہ رات کو اللہ کے آگے کھڑا رہوں گا اور کبھی نہیں رات میں سوؤں گا۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ چونکہ آپ علیہ السلام کی ازواج زیادہ ہیں، آپ علیہ السلام کو اس لیے رات کو زیادہ موقع نہیں ملتا عبادت کا، تو اب میں شادی نہیں کروں گا تاکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت۔ اب دیکھیے اس میں یہ تینوں صحابہ کی نیتیں بہت اعلیٰ ہیں، بہت اعلیٰ نیتیں ہیں۔ وہ نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا، کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ساری زندگی رات کو عبادت کروں گا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، میں نکاح ہی نہیں کروں گا تاکہ یکسوئی سے اللہ کی عبادت کروں، اللہ راضی ہو جائے۔ نیتیں بہت اعلیٰ ہیں۔ یہ تینوں حضرات تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین نے احوال عرض کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تم یہ جانتے نہیں کہ میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، تم سب سے زیادہ متقی ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں،
اور اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ واللہ انی لاخشاکم، کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں نفلی روزہ اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. یہ سمجھ لو کہ یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری زندگی ہے، یہ میرا راستہ ہے. جو اس سے ہٹے گا وہ میرا نہیں ہے. جو اس سے ہٹے گا چاہے کتنی اچھی نیت ہو اس کی. اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ جو اس طریقے سے ہٹے گا وہ میرا نہیں. تو میرے عزیزو، بچوں کی شادیاں کرانا اور اسی طرح ان کے اس ضرورت کا انتظام کرنا ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے، ہر ایک کے ذمے ہے. ذمے کی میں نے آپ کو دلیل بتائی تھی، اگر یہ ذمے پہ نہ ہوتا تو اس پہ عذاب نہ ہوتا. اور اسی طرح ہم اپنے معاشرے میں جو ترتیب لے کے چل رہے، یقین کریے کہ جتنی بھی معاشرے میں اس وقت بے روی، بے حیائی اور بدکاری پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرنا. میٹرک کرتے کرتے 16-17 سال کا ہو جاتا ہے بچہ، 18 سال کا ہو جاتا ہے. میٹرک کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ ابھی تو اس نے تعلیم حاصل کرنا گویا شروع کی ہے. اس نے KG1 KG2 کے 2 سال بھی لگائے، 10 سال 1 سے لے کر میٹرک تک لگائے، 12 سال پڑھ کے کچھ نہیں پڑھا اس نے. پھر اس کے بعد ہم کم سے کم اس کو انٹر کراتے ہیں، گریجویشن کراتے ہیں، 20-22 سال کا ہو جاتا ہے. اب گریجویٹ کو بھی جو ہے وہ سوائے پیون کے اور کوئی نوکری نہیں ملتی. شروع سے ہم نے ایک ذہن بنایا ہے کہ ہم اپنے بچے کو کیا کرائیں گے؟ پڑھائیں گے، لکھائیں گے، نوکری کرائیں گے. جب بچہ 7ویں کلاس میں ہو، 6ٹھی کلاس میں ہو، 8ویں کلاس میں ہو، اس کو کاروباری بنائیں. اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی ذمہ داری ڈالیں کہ بھائی یہ سامان ہے، یہ تم نے باپ کی دکان پہ بیٹھ کے بیچنا ہے. اور آج کل تو آسان ہے کہ آن لائن بیچتے ہیں. اس کو تم نے بیچنا ہے. اس کو شروع سے کاروباری بنائے تاکہ میٹرک انٹر تک وہ کاروباری طور پر مضبوط ہو جائے، اسٹیبل ہو جائے. اس کے بعد اس کی آپ شادی کریں. جتنے بھی نکاح میں پڑھا رہا ہوں، جتنے بھی نکاح اس وقت میں پڑھا رہا ہوں، کوئی بھی بچی 22-23 سال سے نیچے کی نہیں ہے، اوپر کی. اور کوئی بھی نوجوان 27-28 سال سے نیچے کا نہیں ہے، یہ اس سے اوپر کا. اور ایک نکاح تو میں نے ایسے پڑھایا، دونوں کنوارے تھے، یہ نہیں ہے کہ کوئی طلاق یافتہ یا بیوہ وغیرہ کا مسئلہ تھا. ایک نکاح میں نے ایسے پڑھایا تھا کہ 38 سال کا دولہا تھا اور 33 سال کی دلہن تھی. کیا کر رہے تھے اب تک وہ؟ یقین کریے یہ ہم انتہائی ظلم کر رہے ہیں اس نسل کے ساتھ، انتہائی ظلم کر رہے ہیں اس نسل کے ساتھ. اور اس کا ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا کہ بچہ مضبوط ہو جائے، مضبوط ہو جائے، مضبوط ہو جائے. کہیں سیلاب آتا ہے نا، کہیں سیلاب آ گیا، اللہ نہ کرے زلزلہ آ گیا، تباہ ہوگا. لوگ کیمپوں میں چلے جاتے ہیں. تو کیمپوں میں جو گورنمنٹ کی طرف سے یا NGOs کی طرف سے کھانا دیا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ بھائی میری فیملی میں 10 آدمی، میری فیملی میں 4 آدمی ہیں، 5 آدمی ہیں، 6. اب وہ آپ کو ہر وقت اتنے آدمیوں کا کھانا وہاں سے مل جائے گا. تو اللہ کی طرف سے بھی رزق ہمیں اس وقت بڑھا کے ملے گا جب ہماری فیملی میں لوگ بڑھیں گے. ہماری ترتیب اللہ کی ترتیب کے بالکل مخالف چل رہی. ہم یہ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع ہو جائے پھر شادی کریں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ شادی کر لو پھر ہم غنی کریں گے تمہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ تم شادی کر لو پھر ہم غنی کریں گے تمہیں. میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، بے نکاحوں کے نکاح کراؤ
اس میں آگے اللہ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ تنگ دست ہوں گے تو نکاح کی برکت سے اللہ انہیں غنی کر دے گا. یہ اللہ کی ترتیب ہے. ہمارا چونکہ اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے، ہمارا یقین نہیں رہا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہم تو سوچ رہے ہیں پتہ نہیں وہ پورا کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں وہ پورا کرے گا یا نہیں کرے گا. کسی بزرگ سے ایک بددین شخص نے شرط لگائی کہ میں پہاڑ سے چھلانگ لگاتا ہوں، تم بھی پہاڑ سے چھلانگ لگاؤ، تم اپنے اللہ کو کہنا کہ تمہیں بچا کے دکھائے. تو فرمانے لگے کہ بندے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ کو آزمائے، اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بندے کو آزمائے. تو اللہ رب العزت نے جو ترتیب بنائی ہے اس ترتیب سے ہم چلیں گے تو یقین کریے بہترین زندگی ہوگی. 20 سال 21 سال 22 سال کی عمر میں لڑکوں کی شادی کرا دیں، 16 سال 17 سال 18 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادی کرا دیں. اب جب ان کی اولاد، اگر پہلی اولاد بیٹی ہوئی تو باپ 22 سال کا تھا، وہ بیٹی کا باپ بن گیا، اور جب وہ بچی جوان ہوگی تو باپ کی جوانی گئی نہیں ہوگی، بچی کی رخصتی ہو جائے گی. اب جس نے 38 سال 40 سال کی عمر میں نکاح کیا ہے، اس کا بچہ 12 سال کا 10 سال کا ہوگا، وہ بوڑھا ہو چکا ہوگا. جب اس کی بچی جوان ہوگی تو وہ موت کی دہلیز پہ پہنچ چکا ہو، اگر 60 سال تک جیا تو. کس ترتیب سے ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ یقین کریے کہ بحیثیت والدین ہم میں سے ہر ایک جو اپنے بچوں کی شادیوں کو لیٹ کرا رہے ہیں یہ مجرم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے. چاہے بچے وہ بدکار نہیں ہو رہے تنہائیوں میں، لیکن وہ ضرور برائیوں میں پڑ رہے ہیں، کیونکہ فطرت ہے، ایک اندر سے ابال اٹھ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. بھوک لگ رہی ہے، اس کو کوئی روک سکتا ہے. پیشاب آ رہا ہے، اس کو کوئی روک سکتا ہے. پسینہ نکل رہا ہے، اس کو کوئی روک سکتا ہے. آپ فطرت کو نہیں روک سکتے. بال نکل رہے ہیں، آپ اس کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے آپ اس کو. تو اس طرح شادی کی ضرورت کو آپ نہیں روک سکتے. تو اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی جلدی شادیاں کریں، جلدی شادیاں کرائیں. معاشرے کی بے راہ روی آدھے سے زیادہ ختم ہو جائے گی اگر آپ 20-22 سال کے لڑکوں کی شادیاں کرا دیں اور 18 سال 16 سال 17 سال کی بچیوں کی شادیاں کرا دیں. معاشرے کی آدھے سے زیادہ بے راہ روی ختم ہو جائے گی. میں آج یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ سن رہے، میں رہوں نہ رہوں، آپ رہے نہ رہے، اگر اس عمل کو کر کے آپ دیکھ لیں نہ ختم ہو جائے تو پھر آپ بولیے. معاشرے میں یہ بے راہ روی پھیلنے کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی جو ہے اینڈ آف دی لائف ہے، بس زندگی ختم ہو گئی، اس کے بعد بندہ نہ پڑھ سکتا ہے نہ سیکھ سکتا ہے. نہیں، کچھ نہیں، شادی کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، شادی کے بعد بھی سیکھ سکتا ہے. میں شادی سے پہلے عالم بنا ہوں اور میں نے مفتی کا کورس شادی کے 11 سال کے بعد کیا. کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق پڑا؟ زندگی چلتی رہی ویسے. بہت ساری مثالیں اس کے اندر ایسے. تو شادی کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بچے کی یا بچی کی زندگی رک جاتی ہے، وہ زندگی اپنی رفتار پہ چلاتے رہے. ایک انسانی ضرورت ہے، اس کو پورا کر لے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.